کا نور ہے۔ جب نور سے وہ اندر بیدار ہو گئی، تم نے دیکھا ہوگا خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، اور تم نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس، اس کا تعلق شیطانوں سے ہے اور وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب تمہارے اندر وہ روحانی چیزیں وہ بھی بیدار ہو گئیں۔ اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا۔ وہ جو اندر چیزیں جاگ اٹھی ان کی وجہ سے 12 سال لگتے ہیں، 12 سال ان کو اللہ کے نور کی خوراک ملتی رہتی ہے۔ 12 سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث یا غوث المدد المدد المدد، یا غوث المدد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں۔ بولے فشا فرماتے ہیں لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے۔ اور جو لوگ ہر وقت اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ بے شک۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ سینے کی چیزیں اوپر پرواز کر گئیں۔ فرشتوں نے روکا نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا۔ اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے۔ مرنا سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ہاں نبی ہے یا ولی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کبھی سوچا کہ ان درباروں میں کیا ہے، روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، پھر فیض کیوں ہے؟ روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں، سبحان اللہ۔ بے شک۔ لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اور قیامت تک اس کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اندر، سب کے اندر موجود ہے۔ اگر ان 16 میں سے تم ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، تیرا میرا کون ہے ماہی۔ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ لوگ تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور کچھ جو اہل محبت ہیں وہ کہتے ہیں 9 جگہ جا کے کھانا کھایا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے کھایا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر انہوں نے وہاں جا کے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی۔ یقیناً بے شک۔ اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ اب وہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی وہ چیزیں ہیں۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں۔ بے شک۔ تو آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ بے شک۔
اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک نام ذاتی ہے، 98 صفاتی ہیں، 98 کے فیض کا مجموعہ مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، پھر اس میں ذات سے محروم کیوں ہیں؟ یہ اسم بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے، ان کو اس میں ذات نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل یہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے تو اس سے وہ یا رحمانوں سے چمکنے والے بہتر ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں حضور پاک کی امت ہے۔ اور تم تو اس سے ڈرتے ہو۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے، کیوں کہ وہ جہاز سے لڑتا ہے، اگر اسے جہاز چھن جائے تو اس سے وہ بندوق والا بہتر ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، میرے تیرے دل کا ماہی۔ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ سب لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت سے نہیں ملتا، اگر عبادت سے ملتا تو سب عبدوں کو کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے، عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو اللہ کو پا نہیں سکتے۔ ایک شخص تھا، اس کو اللہ کی طلب ہوئی، گھر میں بیٹھا ورد وظائف میں لگا، 2-3 سال بعد دیکھا اندر سے تو خالی ہوں، سوچنے لگا شاید گھر میں لگا رہا، مسجد میں نہیں گیا، مسجد اللہ کا گھر تھا، مسجد میں چلا گیا، وہاں 2-3 سال، اب اندر نگاہ ڈالی تو خالی۔ سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں ورد وظائف جو آتا تھا پڑھتا رہا، لیکن جب اندر نگاہ ڈالے تو خالی۔ پھر سوچنے لگا شاید رب دریاؤں میں ملتا ہے، دریاؤں میں چلا گیا، وہاں بھی اندر نگاہ ڈالے تو خالی۔ پھر سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوتور پہ ملا تھا، وہ کوتور پہ چلا گیا، کئی سال ہو گئے، کہیں رب کا نام و نشان نہیں۔ دل میں یہی تجسس تھا، میں نے گھر بار چھوڑا، زندگی ضائع کری، رب پتہ نہیں کہاں، پتہ نہیں کیسے ملتا ہے۔ اس کے موت کا وقت تھا، آواز آئی اے نادان